سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دیکھیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ بھئی کوئی بیماری پھیلنے والی ہے، مثال کے طور پر فلو ہے، بہت خطرناک قسم کا جو پھیلنے والا ہے، یہ ہیضہ ہے، ڈائریا ہے، کوئی بیماری ہے تو بھائی بہت سخت بیماری ہے، یہ اپنی حفاظت کرو اس سے، اعلان ہے حکومت کی طرف سے، کیونکہ حکومت کا فرض ہے بتانا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ پھر اس پر پریشان ہو جائیں گے سب لوگ، اور اب یہ نہیں پتا کہ بھئی مجھے ہوگا یا آپ کو ہوگا، کسی ہوگا۔ ہر آدمی کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کی کوئی حفاظت کرے، جیسے کہ ہر سال ہم انجیکشن لگواتے ہیں فلو کا، بھی فلو ہونے والا ہے، ہر ایک کو تو نہیں فلو ہوتا، لیکن حفاظتی انسان کرتا ہے اور جا کے انجیکشن لگاتا ہے، یا کہ ہم بچ جائیں اس بیماری سے۔ بہت فکر ہو جاتی ہے، بیماری ہوگی تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی، اور ظاہر صحت خراب ہوگی، موت تک بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے سب سے شفیق مہربان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کر بھیجا، اور جن کے لیے قرآن حکیم آپ نے فرمایا انک لا رحمت للعالمین، فرمایا اس کے لیے کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، خاص طور پر ایک جگہ یہ فرمایا کہ بالخصوص ایمان والوں کے لیے بہت ہی زیادہ شفیق ہیں اور مہربان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انداز سے اس جہان کے اندر بھیجا، تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے قرآن میں بار بار کل 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 کہہ کر فرمایا کہ آپ کو ہم نے بھیجا اس لیے ہے، آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، تو لوگوں کو اطلاع فرمائیں۔ آپ نبی نے اپنی پوری ڈیوٹی دی جس لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، اور بشیر بھی بنے اور نذیر بھی بنے، قیامت تک کے لیے ہمیں ہر چیز بتا دی امت کو، اور یہ اعلان کیا کہ کیا کیا چیزیں تمہارے لیے خطرناک ہوں گی، پریشان کن ہوں گی، تمہارے لیے آخرت کے لیے بہت خطرناک ہوں گی۔ ہے نا قرآن میں اعلان کیے نبی پاک۔ تو اب امت کا کیا کام ہے؟ جیسے حکومت بتاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بچاتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو امت کا یہ کام ہے، ہم نبی کریم کی امت ہے، الحمدللہ آپ کا فرمان ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پہ شفیق ہیں، ہمیں کوئی تنگ کرنے کے لیے ہے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے تھوڑی ہے،
بلکہ ہم بہت سی چیزیں نہیں جانتے، بلکہ اکثر نہیں جانتے. آپ نے ہمیں بتایا تو ہمیں پتہ چلے گی. یہ تو بہت بڑا احسان ہے، انسانیت کے محسن ہیں جنہوں نے ہماری آنکھوں کو کھولا کہ بھئی اس گھڑے سے بچو، اس برائی سے بچو. حکومت اعلان کر دے بھی فلو سے بچو تو ہم کتنا واجب ماشاء بڑا کام کیا. NHS نے بڑا کام کیا، بچ کے لوگ اتنے محفوظ ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے جو جہنم ہے اس سے بچانے کے لیے آئے تھے. تو کتنا افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک حکومت کا اعلان ہو تو اس پہ اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں اور چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تکلیف بھی ہوتے پھر بھی انجیکشن لگواتے ہیں. لیکن جو اتنے بڑے نبی ہیں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے تعلق ہے ان کے ساتھ، ان کے کوئی فرمان ہم بائی پاس کر دیں، کتنی بڑی حماقت ہے. کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے. بڑی غور طرف بات ہے یہ. آپ سوچیں، میں تقریر نہیں کرتا، دل میں جو کوئی غم آتا ہے، خیال آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بس میں اس کام میں نہ میں مقرر ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں کوئی صوفی ہوں. ایک عام انسان ہوں اور آپ سے گیا گزرا آدمی ہوں. لیکن اللہ پاک جس کے دل میں خیال ڈال دے تو جو خیال آتا ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بھائی سوچنے والی بات ہے. اور بالکل یہ خیال میرے دل میں آیا آنے سے پہلے، بالکل راستے میں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کہ جب ہم ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے تو آدمی سست ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ نبی پاک کو ارشاد ہمارے پاس آ رہا ہو اور ہم اس کو اگنور کر دیں، بائی پاس کر دیں، تو بچیں گے ہم. یہ تو شاید اس سے تو بچ جائیں بھی فلو ہو یا نہ ہو، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں وہ جہنم تک پہنچے گا اگر نہیں بچا تو کوئی نہیں بچا سکتا، نہیں ہو سکتا کسی حالت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کتنا آسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے. غور سے سنیے گا اس حدیث کو. یہ کیا ہے؟ یہ ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے ہم. استغفر اللہ. صحیح حدیث ہے، دیکھ لیں. کتنے لوگ جانتے ہوں گے اس حدیث کو. اگر اس حدیث کو ہم سمجھ جائیں آج امت کا یہ حال نہ ہوتا، نہیں ہوتا. یہ سزا ہے کہ ہم نے اپنے رہبر کو بلا دیا، رہبر کو اگنور کر دیا. ہم نے جو ہم بچانے والا تھا، ہمارا ڈاکٹر جو تھا، ہم نے اسی بائی پاس کر دیا. نہیں، خیر ہے، کہاں جائیں ہم لوگ. جو نہیں سمجھتے خیر ان کا تو یہی ہے کہ وہ نہیں مانتے تو وہ تو چل رہے ہیں. لیکن ہم تو بھائی تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. تو کتنی بڑی بات کی ہے کہ بھائی عنقریب ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. ایسے فتنے ہوں گے. اور اس فتنے میں کوئی جھانکے گا بھی. جھانکنا سمجھتے ہیں؟ پیپ کرنا، ایسے دیکھ لینا کسی چیز کو، دوسرے جا رہا ایسے دیکھ لیا، یعنی اشارتاً ہلکا سے بھی اس کی طرف توجہ ہی ہوگی. تھوڑا سی خیال کرے گا، تھوڑا سا، اس کو کہتے ہیں جھانکنا اردو میں. تو اس کو بھی سمیٹ لے گا وہ فتنے. اللہ اکبر. یعنی اتنی احتیاط دے دی کہ اگر کسی فلو والے کے پاس بیٹھیں گے بھی آپ، یہ زہریلا فلو لگ جائے گا اور آپ کو اس کے گلاس میں پانی پی لیا تو آپ کو بھی موت آ جائے گی. مجھے بتائیں، بھائی کے گلاس میں پینا چھوڑ دوں گا میں، بیوی کے گلاس میں پانی پینا چھوڑ دوں گا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم نے بھی اس گلاس میں پانی پی لیا تم بھی تعاون ہو جائے گا، تم میں انفیکشن چلا جائے گا. بچتے ہیں نہیں بچتے؟ یار نہیں، منع کیا ہے بھائی، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، انفیکشن ہو جائے گا. تو اللہ کی نہیں فرمایا کہ اتنا زبردست انفیکشن ہوگا اس فتنوں کا کہ جس نے جھانک بھی لیا، نزدیک بھی گیا، اس کو سمیٹ لے گا. سمیٹنا کیا سمیٹنا ہوتا ہے اردو میں؟ فیچ کرنا، کھینچ لے گا اس کو اپنی طرف، لپیٹ لے گا. نکل نہیں سکیں گے آپس سے. میں نے اور آپ نے مرنا ہے، جانا ہے. اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، کسی وقت بھی جانا ہے. یہ غور طرف بات ہے. کسی وقت بھی ہمارا بلاوا آ سکتے ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں. غور سے سنو میرے بھائی بات. تو پھر کیا فرمایا آپ نے؟ بڑی کنڈیشن بتائی کہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسے فتنے آئیں گے. اور فتنے کی پوزیشن یہ ہوگی، اتنے اسٹرانگ فتنے ہوں گے وہ. اور ساتھ ہی فرمایا کہ کسی کو بھی بچنے کی جگہ مل جائے، اللہ اکبر،
پناہ کی جگہ مل جائے تو فوراً پناہ لے لینا. کتنی پیاری بات ہے. پہلی چیز جو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقیقت بتا رہا ہوں کہ کوئی میں کتاب پڑھ کے نہیں ہے، کچھ درد بتا رہا ہوں اپنے درد کی بات. یہ نہیں کہ میں تیاری کر کے آپ کے پاس آ کے تقریریں کروں. میں یہاں بیٹھوں آپ کے سامنے مسجد، کوئی تیاری کچھ نہیں. اب اللہ کی طرف امید کر کے اللہ تعالیٰ تو ایکسپلین کر یہ چیزیں ہمیں تاکہ ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے. کہ میں تو نہیں کہہ رہا کون کلوار ہے، جس میں سنس ہوگی نا عقل وہ بچ جائے گا. میں تو بہت ڈر گیا ہوں، ورنہ یہ بات ختم ہو جاتی، ختم ہو جتنی مجھے ایک حدیث یاد بھی ہوتی ختم ہو جاتی. آگے کون بتا رہے ہیں مجھے باتیں، یہ سوچیں آپ سن کیوں رہے؟ کون سنا رہے؟ اللہ کی ذات سنا رہے، کیونکہ ہم امتی ہیں، بھٹکے ہوئے ہم لوگ. پہلی چیز کلیئر کہ بھئی ایک فتنے کا زمانہ ہے، ایسے فتنے آئیں گے. اب ہم کیا کہیں گے؟ پانی بند ہو یہ فتنہ ہو گیا، روٹی ملنا بند ہو یہ فتنہ ہو گیا، کپڑے نہیں مل رہے یہ فتنہ ہو گیا، لائٹیں خراب ہو گئی یہ فتنہ ہو گیا. اپنے بنا جو فتنے بنا لیں آپ، کسی کو فتنہ کہہ لیں. گھر میں گیس خراب ہو گئی جی فتنہ ہو گیا، بچہ مر گیا جی بہت بڑا فتنہ ہو گیا، بیوی بھاگ گئی جی فتنہ ہو گیا، خاوند میرا خیال نہیں کرتا جی مجھے یہ نہیں کرتا فلاں نہیں، فتنہ ہو گیا. خاوند بیوی سے بیوی میرا یہ نہیں کرتی، فتنہ ہو گیا. بھئی یہ ہم اتنے جانتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر کوئی ڈسٹربنس آ جائے نا، کاروبار نہیں چلنا جی فتنہ آ گیا. فتنہ ہے بس، نظر لگی ہے تجھے کسی، جادو ہوا ہے تیرے پہ، ٹونا ہوا ہے تیرے پہ، بس اسی ہمارے سرکلوشن جی ہے. اس سے آگے بڑھیں. پیارے نبی یہ چیزیں بتانی نہیں ہے دنیا کی، اور تبھی آپ نے سنی نا کیا یہ دنیا نہیں آخرت بہتر ہے تمہارے لیے. خیر وقت کا یہ پڑھی نا مولانا صاحب نے روز کیا اعلان کر رہے ہو کہ کس چکر میں پڑے ہو کہ اس کو تم فتنہ سمجھ رہے ہو، یہ کم ہو گیا، فلاں زیادہ ہو گیا، یہ چیز ہو گیا. یہ تو آج ایسا ہے کل تم بھول جاؤ گے اس غم کو. سکا بیٹا مر جاتا ہے، وہ حال جو ہوتا ہے اس کے بعد مہینے کے بعد میں اس کو بھول جاتا ہے. بیوی مر جاتی ہے اس کو بھولتا ہے، دوسری بیوی آ جاتی ہے. اولاد جو ہوتی ہے شادی ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے. یہ تو بھول بھلائیاں والا کھیل ہے. یاد رہتا ہے وہ کسی کو؟ مجھے پتا ہے والد سے کتنی محبت کرتا ہے، ماں سے کتنی کرتا ہے. جن کی مائیں چلیں گی مجھے بتائیں کتنا پیار کرتے تھے. وہ یاد آ رہی ہے؟ کبھی یاد کیا نا، ہم نے قرآن بھی نہیں پڑھتے، ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں کہ جو ہم عمل کریں ہم اپنی ماں کو کہہ دیں. کیا نقصان ہے اس میں؟ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے آپ حلقہ سے یہی کہہ دیں کہ اللہ جو نماز پڑھی میری ماں کو دے دے، کچھ زور لگا نہیں؟ مجھے بتائیں کتنے آدمی یہ بات کرتے ہیں، نماز پڑھی دو باہر. جس نے پالا پوسا ماں باپ تمہارے، جس نے تمہارا خیال کیا، تم اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم ایک نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد چلو اپنے لیے نہ مانگو، یہی کہہ دو جاتے جاتے کہہ دو کہ اللہ جو نماز پڑھی ہے یہ میری ماں کو بخش دے. اس کا تو کام بن گیا. اور اس کے ساتھ ہمارا یہ کام بن گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہماری نماز قبول کر لے گا. جس کا گارنٹی نہیں تھی اس نماز قبول ہوگی. آج سے پکا وعدہ کرے کہ ماں زندہ ہو الحمدللہ، یہ اس دنیا سے رحمت فرماؤں تب بھی جانا سب نے. ماں باپ، میرے شیخ کا مجھے حکم تھا، ختم باقاعدہ تحریر فرمایا کہ خبردار کوئی عمل بھی کر تو مجھے کہا. وہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے بھائی، وہ تو ایک ایک چیز کو سمجھاتے تھے. ان کی مجالس کچھ اور ہوتی تھی. اب وہ اپنے سنیں نہیں، دیکھ کہاں نگاہ گئی ان کی، کدھر نگاہ گئی ہے میرے شیخ کی. اور مجھے جو بنا رہے ہیں وہ تو بنا رہے ہیں، مقامات دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم جس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں میں دکھا سکتا ہوں، وارننگ کر کے لکھا خبردار. یہ لفظ ہیں حضرت کے کہ کوئی عمل بھی چھوٹا کرو تم، اللہ کسی عمل کی تمہیں توفیق دے رہا ہے تو اس کو خالی مت کرنا، اس کا ثواب فوراً اپنے ماں باپ کو بخشنا. کوئی کچھ شیخ بتاتا ہے اس کو، ہاں اگر میں یاد آ جاؤں تو مجھے بھی دے دینا. کیا ہے یہ اللہ والے کتنا جھنجھوڑا. کیا اگر سچا مرید ہے اس کے دل پہ بیٹھ گیا میرے شیخ کا حکم ہے. اب یہ آنکھ کھل گئی نا تمہاری، اصل مرید تو وہی ہوتا ہے نا، آنکھ کھل جاتی ہے اس کی. شیخ کی بات سنی نہیں، آنکھ کھلی فوراً. ہم بھڑکے ہوتے ہیں، اللہ والے ہمیں جگاتے ہیں، اور کیا ہم کیوں جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس؟ پوجنے جاتے ہیں، سجدے کرنا جاتے ہیں، بھٹکے ہوتے ہیں راستے سے، ہماری آنکھوں کو کھول دیتے ہیں. اب وہ میں معمول بن گیا. اگر میں بھول بھی جاتا ہوں نا
فرض کو میں کوئی نیک کام اللہ نے کرا دیا بھول گیا تو بس جاتے جاتے کہہ دیتا ہوں او غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ ثواب میری ماں باپ کو دے دے، ہم مجھے حضرت کو پہنچا دے، تو ان کی تو موجیں لگ جاتی ہیں، تماشے لگ جاتے ہیں. لیکن ہم اتنے بڑے بڑے قرآن پڑھتے ہیں، بس زیادہ ہوا تو یہ بخش دیا فلاں کر کے وہ نکل گئے، بس چلو کسی مجلس میں. یہ تو ایک ضمنی بات نکل آئی، الحمدللہ میری ماں باپ خوش ہو جائیں مجھ سے، الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا، حدیث سنا رہا تھا، حدیث. تب دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمیں جھنجھوڑ دی اس بات میں. پہلی کیا چیز ہے؟ فتنہ بتا رہا تھا، فتنہ بتا رہا تھا کہ بھی وہاں چلے گی، باپ چلے گی، یہ فتنہ اس سے آگے بڑھے. یہ فتنہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل فتنہ تو وہ ہے جہنم کی آگ، میں تم اس سے بچانے آیا ہوں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی بات کریں گے فتنہ کیا ہے، کون جائے گا جہنم. دیکھیں اس سے بچانا چاہتے ہیں. فتنہ کیا بنا؟ اب اصل فتنہ سے یہ فتنہ نہیں، فتنہ اصل یہ ہوا کہ اب انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا. لوگ اس کو حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، فلاں فلاں ٹائٹل لگا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس کے علموں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑے حضرت صاحب صوفی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے. اس ایمان سے خارج ہونے کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کو کہا ہے کہ انقریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ وہ حالات آ جائیں گے، ایسی چیزیں ہو جائیں گی، وہ تمہیں کس پر کیا کریں گے؟ تو مسئلہ کہ تمہیں جہنم کے اندر دھکیلتے چلے جائیں گے اور تم نہیں سمجھو گے، اللہ کے نہیں فرے، اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں. نسل و حسن الخاتمہ جس کی بات کرتے ہیں، حسن الخاتمہ، اس سے محروم ہو جائے گا آدمی. ایمانوں پہ زنگ لگ جائیں گے، حلال حرام ختم ہو جائے گا. ایک عجیب حالت ہوگی انسان کی، عجیب حالت ہوگی. مجھے نہیں پتا یہ وہی زمانہ ہے، تو آپ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. وہی بتائی کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے، یعنی ایسی پوزیشن ہو جائے گی کہ کسی حالت کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گا، کسی پوزیشن میں اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکے گا. اس قدر طوفان مچ جائے گا. کس چیز کا؟ نہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بلڈنگ سب کچھ، کس چیز میں؟ ایمان کی حالت میں. سب کچھ نظر آ رہا ہوگا بھائی ترقی اس وقت بہت ہو رہی ہوگی، لیکن ایمان جو ہوں گے وہ ڈوب چکے ہوں گے، انسان ڈوب چکے ہیں. یہ چھوٹی سی میں آپ کو ایکسپلین کیا کہ فتنے کا مقصد یہ ہے. اصل میں تو فتنہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ. یہ جو سب باتیں ہوتی ہیں اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں، ہمیں اللہ میں توفیق دے اس پہ عمل کریں بچنے کے لیے، ورنہ کل کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ جا بھی رہے نہیں جا رہے. اور حقیقت ہے 100% میں بات کر رہا ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ ایمان کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا. آپ کی زبان میں مبارک سے جب نکل جاتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. یہ تو تاریخ ہے، واقعات ہے. میں ان حدیثوں کو کیا سنوں آپ کو کہ کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا. یہ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ ایسے ہی ہے، وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. اس کو میں نے بائی پاس کیا اس حدیث کو کہ ہم نے اس پہ توجہ نہ دی کہ فتنہ ہے، اور وہ فتنے کیا کس پہ ڈاکہ مارتے ہیں؟ مال پہ، اولاد پہ، مالوں پہ، دکانوں پہ، کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ انسان کے ایمان پر پڑے گا. ایمان والی جو چیزیں جن سے ایمان کا تعلق ہے، جن چیزوں سے ایمان کا تعلق ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ وہ تو بات سنتے رہتے ہیں. جن چیزوں سے ایمان کا تعلق ہے، جسے سب سے بڑا تعلق اس جگہ میں بیٹھا ہوں مسجد، ایمان سے تعلق ہے یا نہیں ہے نا؟ قرآن ایمان سے تعلق ہے نہیں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے تعلق ہے یا نہیں؟ بولو ہے یا نہیں؟ اب آپ کچھ سمجھیں باتیں کہ جن چیزوں سے بھی ایمان سے تعلق ہے وہ مفقود ہوں گی، فنش ہو رہی ہوں گی، ختم ہو رہی ہوں گی. اب وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہوگا، اپنے تئیں اس نے ایک سٹیٹس بنایا ہوگا اپنے مذہب کا، اپنے دین کا. وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں سب سے بڑا کیا معاملہ ہوگا کہ انسان جو ہے خطرہ ایمان کے اندر ہوگا. اللہ نہ کرے اس حالت میں انسان کی موت ہے. تو یہ حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں سب سے بڑا فتنہ. کعب بن ایاس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کو یہ کہتے سنا. اب یہ دیکھیں کتنا ایکسپلین ہر چیز کر دیتا ہے. پہلے فتنہ بتایا، فتنے کے بعد بتایا سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا، اس پہ تو ہم بہت کیا ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں. سب سے بگ فتنہ جو ہوگا، جو انسان کے ایمان کو کھینچ لے گا، ایمان کو چوس لے گا، جھانکنا ختم کر دے گا، وہ کیا سا فتنہ ہے. سرکار نے بڑے ایکسپلین کر کے اس کو ارشاد فرمایا کہ سمیتا، میں نے سنا ہے نبی پاک سے کہتے ہوئے، آپ نے فرمایا لکل امت فتنہ، کہ کوئی ایسی امت نہیں جس پہ فتنہ نہ آیا ہو. یہ بھی فرمایا آپ نے، ڈیزاسٹر ہر امت پر آیا ہے، امت ہی فتنۃ الامت. لیکن میری امت کا جو فتنہ ہوگا سب سے بڑا امت میں بتاتا ہوں، وہ کون سا ہے؟ المال. دنیا، پیسہ، پاؤنڈ، ریال، یہ روپیہ، بس یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اس میں ڈوبا ہوگا انسان المال کے اندر. کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی سے نشان کہ جو اس میں جس انسان کو ڈوبا ہوا دیکھو آپ، کوئی اعتبار نہ کرو اس کو کسی چیز میں، کسی فنکشن کا اعتبار نہ کرو، کیونکہ فتنے میں ڈوب چکا ہے وہ شخص. ہی از ان دا فتنہ. وہ جو سراؤنڈنگ اس نے کی ہوئی ہے نا اپنے ساتھ، وہ آرٹیفیشل سراؤنڈنگ ہے. جیسے اندر کیا ہوتا ہے کڑوا، اوپر کیا لگے ہوتے ہیں شوگر، تو اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا. اگر وہ بچنا چاہتا تو وہ فتنہ ہی نہ اس کے پاس ہوتا. میرا مطلب سمجھ، جب وہ فتنہ ہے تو کون بچا سکتا ہے اس کو؟ جب وہ فتنہ موجود ہے، کون سا فتنہ؟ المال. کیوں کہا اس کو سب سے بڑا فتنہ اس کی وجہ کہ اس کی وجہ سے، المال کی وجہ سے سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے جو آئے گا وہ حلال و حرام کا ہوگا. کیونکہ ساری بنیاد ہماری رزق کے حلال پر ہے. ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں وہی جا کے اندر کام کرتا ہے ہماری عبادات کا، وہی کام کرتا ہے. ایک ہی نماز زندگی میں کافی، اگر حلال لقمے کے ساتھ انسان ایک نماز پڑھ لے نا، اس کا اثر دیکھیں آپ کہاں پہنچتا ہے. اور حرام لقمے کے ساتھ ساری زندگی حجوں کے آپ انبار لگا دیں، عمرے لگا دیں، کچھ نہیں ملتا. وہ سراؤنڈنگز ہیں، شوگر کوٹڈ چیزیں ہیں ساری. تو المال اس کو بنیاد پہ رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ راس ہے، راس الحقیقت، راس الفتنہ ہے. راس سمجھتے ہیں نا، بنیاد ہے اس چیز کی. جو اس میں ڈوبتا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، سمجھ جائیں خطرے میں چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص. بڑا مختصر بات کر رہا ہوں آپ سے. اور بھی فتنے ہم نے دیکھنے ہیں. اس فتنے کے ساتھ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ حرام، سب سے پہلے حرام حلال ختم ہو جاتا ہے. وہ تو بالکل فنش ہوتی ہے کتاب، اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی بات، عقل ہی نہیں آئے گی اس کو کہ اس کو کیسے میں برا کہہ دوں، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں، کیونکہ ڈوب چکے ہیں اس میں مال کے اندر. اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ ہر امت کا فتنہ ہے، لیکن میری امت کا جو مال مار کھائے گا نا، جو دین بیچے گا، جو اپنا ایمان ختم کرے گا، جو اس دنیا سے بے ایمان ہو کر جائے گا، وہ کون ہوگا؟ المال، مال کو پکڑنے والا شخص. آگے چلیں. اب کتنی پیاری بات کی اللہ کے نبی نے، دونوں چیزیں بتا دی. آگے کیا فرمایا؟ چھوڑا نہیں امت کو، کہتے جب جہاں بھی تم پناہ ملے، تمہیں اللہ پناہ مل جائے تو فوراً پناہ لے لینا. اس کا مطلب ہے دیر از شیلٹر. ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ایمان کو حفاظت کے ساتھ لے جانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ شیلٹر ہے، دیر شیلٹر. جب وہ شیلٹر نظر آئے تمہیں، دور سے نظر آئے بتی جل رہی ہے، جیسے صحرا کے اندر آپ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں نا، آدمی تلاش کرتا ہے، ہلکی سی لائٹ دیکھتے ہیں تو بھاگتا ہے. یا صحرا میں آپ سفر کر رہے ہیں، ہم نے سفر کیا ہمیں پتہ ہے، وہ جو لہریں ہوتی ہیں نا ریگستان کی، تو لگتا ہے پانی ہے دور سے. ہم بھاگتے تھے کہ پانی ہے، پانی نہیں ہوتا تھا ایکچولی، وہ لہریں ہوتی تھی. کس چیز کی؟ ڈسٹ کی، سائنس کی، وہ پانی لگتا ہے. تو حقیقتاً جب کوئی لائٹ نظر آئے نا حقیقت میں، تو آدمی بھاگتا ہے اس کی طرف. تو اسی طرح یہ جائے پناہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اگر اس فتنے میں بہت ڈیم لائٹ میں نظر آئے گی تمہیں، کہیں کی چلتی نظر آئے گی، ہر ایک کو حقیقت نہ سمجھ لینا. جب وہ لائٹ نظر آئے تو کیا فرمایا آپ نے؟ کیا کریں؟ فوراً. تو وہ لگتا ہے ایسے کہ جو اس میں پناہ میں آ گیا وہ ایمان کے ساتھ چلا گیا، اس نیت کے ساتھ آ گیا کہ بھائی میں تو پھنس چکا ہوں، میں اب کیسے نکلوں. اس نیت کو لے کے میں بچنا چاہتا ہوں اس سے،
یہ نہیں کہ میں اس کے اندر آگے کرنا چاہتا ہوں. یہ دو نقطے الگ ہیں. سمجھنے بھی بات کہ اس شیلٹر میں آ کہتا ہے میں اب محفوظ ہو گئی, یہی کام میں نے کرنا ہے اور کرنا ہے ٹکا کے. ایک اور عظیم دھوکہ دے رہا ہے, شیلٹر کو ختم کر رہا ہے. نہیں, جو یہ سوچ کے شیلٹر لے رہا ہے کہ بھائی میں اس سے بچنا چاہتا ہوں, بچ نہیں پا رہا, تو میں شیلٹر میں آ کے بچنا چاہتا ہوں, پھر وہ شیلٹر کام کرتا ہے. بڑا باریک ہے اسلام کی چیزیں. آپ کورس میں بہت باریک چیزیں چلتی ہیں. اس کو آپ سطحی ہم تو لیتے ہیں نا ہر چیز, لیکن بہت ہی ڈیلیکیٹ راستے ہیں. اب ہر ذکر تو نہیں نا, بات سمجھے. ہر اللہ علیہ کی صحبت تو صحبت نہیں نا. نہیں, پہلے کیا چیز کرنا پڑتا ہے, نیت کرنی پڑتی ہے کہ میں واقعی یہ اس کام کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, تو پھر جا کے اللہ کی طرف سے وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے اس میں. ورنہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی, آپ ساری زندگی بیٹھ کے اللہ کرتے رہے, بندر تھے بندری رہیں گے. کام کس سے چلے گا؟ جب اپنا اور رب کا تعلق جو اندر کا وہ سیدھا کر لے. یا اللہ میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں, یہاں سے بچنے کوئی راستہ ہی نظر نہیں ہے, میں اس فتنے میں ڈوب چکا ہوں. عورت کا فتنہ ہے, فلاں فتنہ ہے, جو بھی فتنہ ہے, مال کا فتنہ ہے, اب میں ڈوب چکا ہوں, اب میں بچنے کے لیے تیری شیلٹر لے رہا ہوں. ایک دم اللہ کی رحمت ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لے اس لیے رہے کہ کام چلتا رہے ہمارا, تاکہ بس جی ہم تو یہ کر تو رہے نا جی, اب بچائے گا کون؟ تو بچ ہی نہیں رہے. پہلی نیت یہ ہے کہ آپ بچیں گے. ایک آگ جل رہی ہے, اللہ کا قانون جی, ایک آگ جل رہی ہے, اور آپ اس بچ نہیں, آپ آگ میں جلنا چاہتے ہیں تو آگ آپ کو جلا دے گی. لیکن اللہ قدیر ہے. اللہ کی شان کیا ہے, ایک آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اشارہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ راستہ کوئی نہیں, اس آگ کے اندر میں جا رہا ہوں, بچانے والی تیری ذات ہے, تو مجھے بچائے اس آگ سے. آگ آپ کے لیے گلزار بن جائے گی, باہر بن جائے گی. کیوں؟ اصل چیز ہے کہ آپ کی نیت ہے بچنے کی, اس سے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اس چیز کو, آپ بچنا چاہتے ہیں اس چیز سے. تو جو آدمی سے بچنا چاہتا ہے تو شیلٹر ہے بچنے کی. قیامت تک چلے گی شیلٹر الحمدللہ اس سے بچنے کے لیے. جب ایسے حالات ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی شیلٹرز کیا ہیں؟ اہل ذکر, اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت ہے, اللہ والوں کی مجالس ہے, اور اللہ کا ذکر. ایسی ہے وہ شیلٹر, اتنی بڑی شیلٹر. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تو باغ پناہ کے لیے باغتے رہ, ساری فتنے تیرے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پورے فتنے تیرے پیچھے لگیں گے. تو کہتا ہے میں بچنا چاہتا ہوں. وہی میں نے کہا نا آپ کو, نیت کر لیے بچنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس سے نکال, میں ڈوب گیا ہوں, تو کس طرح نکلا ہے یہ فتنہ. اس نے ایڈمٹ کر لیا یہ فتنہ ہے. ہم تو کرتے نہیں نا, نہیں جی کدھر کیا فرق پڑتا ہے, کیا ہو گیا جی, کیا کہتا ہے جی, مجبوری ہے جی, ہم یہی کہتے ہیں. لیکن کسی نے واقعی یہ فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ میں سمجھ گیا ہوں, میں برباد ہو جاؤں کیونکہ زبان مبارک نکلا ہے, اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے, تو میں اس کو فتنہ مانتا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں, اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے کیا, جو انسان بھاگتا ہے شیلٹر کے لیے, دوڑ لگاتا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں ایک قلعہ بتاتا ہوں. وہ ایسا قلعہ ہے کہ اس کے اندر تم جاؤ گے تو دنیا کا کوئی فتنہ بھی تمہارے پہ اثر نہیں کرے گا. اب وہ ذکر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم ان فتنوں سے بچائے, خاتمہ ایمان سکھا جائے. تو بھائی یہ بہت ضروری چیز ہے. We have to practice it. Think, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم از کم وہ شیلٹر ہم نے لیا ہی نہیں لیا. ہم اللہ کا ذکر اللہ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں, یہاں تھے. میں ویسے بات کر رہا ہوں, دوست ہیں, آپ سارے دوست ہیں, کہ بھائی اگر ہم یہاں نہ آتے اس مسجد میں تو یہاں ذکر کا پتہ ہی نہ کسی کو. ذکر کیا ہوتی ہے, حسبن اللہ کیا ہے, لا الہ الا انت تسبیح کیا ہے, کس طرح پڑھتے ہیں, تسبیحات کیا کرتے ہیں. معذرت سے بات کر رہا ہوں. مسجد مکی میں جاتا ہوں, کس کون کرتا تھا ذکریہ مسجد میں نہیں تھا. 35 سال 40 سال سے آپ جانتے ہیں کہیں بھی نہیں تھا. اللہ انتظام فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس نے وعدہ کیا قیامت تک پوری بورڈر میں گھما دی اللہ کا ذکر اس نے. اور پھر اس نے ایسا سسٹم کیا ہے, کیونکہ یہ شیلٹر ہے, پناہ گاہ ہے. اللہ تعالیٰ تو پوری امت کو بچانا چاہتے ہیں. نبی پاک نے کہا ہے کہ بچو, جہاں مل جائے بچو. تو یہ انتظام کر دیا اس نے, یہ لگا دیا, یہ کر دیا. اب کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج بھی ایک ایسی فیملی ملی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ہم جان پہچان کچھ نہیں, ایک خطے سے کہتے ہیں آپ کا ذکر ہے جس نے ہمارے بچوں کو بچا لیا. یہ شیلٹر, میں کہا اللہ کے نبی کی زبان سے جو چیز نکلی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. آپ نے کہا شیلٹر میں پناہ گاہ ہے,
اگر مل جائے تمہیں، اگر مل جائے تو فوراً چلے جاؤ اس پناہ گاہ کے اندر، اور انتظام ہے اس کا۔ ابھی کیا ہے کہ یہ جو ساتھ جو ذکر ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ ہی ذکر کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت بیٹھے ہوں، ویو سن لیا کہ 1000 1,500۔ ہماری مجلس جو تھی رمضان کی 22,000 ہوتا تھا ایک مجلس کے اندر، 22,000 25,000 تک تو میں نے دیکھا ہے ایک ہفتے کے اندر، اور پورے رمضان لوگوں تو لاکھوں تک جاتا ہے عورت مرد۔ تو کیا ہمارے تو بدھو ہوں گے؟ زندگی بدل، شیلٹر لیے انہوں نے، پناہ لیے، دنیا کی حرکتیں۔ دیکھو برائی تو ہے نا، اللہ کی اسلام آپ کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں، اسلام تو نہیں کہتا ہر جگہ جاؤ لیکن شیلٹر لے لو، ہر جگہ جاؤ۔ پوری دنیا ہماری ہے، پورے انسان ہمارے ہیں، انسانیت ہے ہر جگہ، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اسلام آپ کو تو جانا ہی چاہیے دنیا کے کونوں میں۔ آپ امن لے کے جا رہے ہیں، پیس لے کے جا رہے ہیں، سکون لے کے جا رہے ہیں، قرآن لے کے جا رہے ہیں، دنیا انسانیت کے لیے آپ بہت بڑا پیغام لے کے جا رہے ہیں، محبتوں کے پیغام، آخرت کے پیغام، ہمدردیوں کے پیغام، غلط فہمی کو دور کرنے کے پیغام۔ اسلام تو ہے ہی، ہمارا جان تو بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر جگہ جاؤ بھائی، کیا ان کی غلط فہمی کو دور کرو، وہ تو تمہیں دیکھ کے پیار کریں گے۔ اصل مسلمان بنو، اصل کوئی نفرت تم سے نہیں کرے گا۔ یہ تو ہے ہی، تو اللہ نے اسی طرح انتظام کیا ہے، ٹیکنالوجی لگا دی پوری دنیا کے اندر۔ رمضان میں تو لوگ اس طرح دعائیں دیتے ہیں کہ حضرت کمال ہو گئے، کہ ایسے ایسے وقت میں ہمیں اللہ کا ذکر ملا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جب ان کے لیے اتنا آسان ہے تو آپ لوگ جو ٹوٹے ہوئے میرے پیچھے گھسے رہے ہو چمٹے رہے ہو، تو کتنا بڑا اللہ نے آسان کیا ہے۔ کوئی کچھ آپ کا نقصان ہو، بھول گئے نا تکلیفیں تھوڑی سی رمضان کی، وہ اثر کی مجلس ہے، کیا مجلس تھی وہ، کیا مجلس تھی، مجھے بتایا۔ جو پیغامات نکلے، جنہوں نے سمجھ گیا الحمدللہ اور جنہوں نے اس پہ عمل کر لیا، وہ تو بیٹھے بیٹھے جنتوں میں پہنچ گئے۔ تو یہ ہمیں شیلٹر تو مل رہا ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے، معذرت سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا تو انجوائے کرے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ذکر میں بیٹھیں، اور جن کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ذکر ہی نہ سیکھیں، ان کو جو ہی نہ رہیں گے ہم ذکر سیکھ لیں، حضرت آئے ان سے پوچھتے ہیں ہمیں بھی ذکر بتا دیں تھوڑا، ہم کیا ذکر کریں؟ نہ، وہ شیطان نے زنجیریں باندھی، یعنی ہے تعجب یا نہیں؟ مانتے ہیں فتنہ ہے یہاں دنیا کے اندر، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی علاج بتا رہے ہیں، فتنے سے نکلو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مجھے فتنہ ہی پسند ہے۔ اللہ کی بات لو، یہ فتنے کے زمانے سے کچھ نہیں بچے گا، بہترین چیز ہے اہل اللہ کا مجلس اور اللہ کا ذکر، ان کی گفتگویں، ان کی باتیں، ان کا عمل، اور الحمدللہ ان کو سمجھنا، اپنی غلطی پہ غلطی محسوس کرنا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ اکبر، زندگی بن جاتی۔ کسی کوئی زمانے کا فتنہ ہم پہ کیا اثر کر سکتا ہے؟ چاہے دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے، مسلمان پہ اثر نہیں ہوتا۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، بڑا خوش ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ اور جی یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جی ہو گیا، ہمیں کیا، ہمیں تو اثر نہیں ہو رہا، ہم تو اپنی زندگی میں مست ہیں الحمدللہ، ہمیں کیا کوئی اثر کرے گا؟ کبھی نہیں کرتا سر۔ شیلٹر جو لی ہوئی ہے، شیلٹر لیں، انجوائے کریں پوری دنیا میں، جہاں جائیں جس طرح کریں، الحمدللہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کرنا چاہیے ذکر، نہیں بھائی، ذکر کریں، اور اس نیت سے کریں جو نیت میں نے آپ کو بتائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو حساب، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس تو درد، جو مشکلات، جیسے جیسے وقت اور جیسی جیسے انہوں نے دعائیں ہمارے لیے مانگی، پوچھیں حضرت عائشہ صدیقہ سے، پوچھیں کس طرح روئے ہیں راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے، آخری وقت تک یہ کہا کہ میری امت کو بخشے گا تو میں راضی ہوں، میری امت کو بخشے گا تو میں راضی ہوں۔ کتنا ہمدردی، کوئی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے ایسا ہمدردی؟ مجھے بتا، ایسا کوئی موسم ہو سکتا ہے؟ ہم ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، کبھی نہیں۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے۔